बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखें। ब्रीडिंग का जो शोबा है या कबूतरों की जो नस्ल कशी है, ये एक ऐसा शोबा है जो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो जब तक कबूतरों की प्रॉपर ब्रीडिंग ना हो तो ये हमारा जो शौक़ है ये आगे परवान नहीं चढ़ सकता। तो इसमें जो है अमूमन बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, या इसमें बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है वो अक्सर औक़ात ज़िक्र होता रहता है। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का ज़िक्र किया जाता है वो कबूतरों का ब्लड है कि जी ये किस ब्लड से हैं। तो ब्लड से मुराद जो है ये जो खून जो है या ये हमारी जो रगों में दौड़ता है, उससे मुराद ये वाले नहीं ली जाती। तो इससे मुराद है कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी जीन्स जो उस कबूतर में है वो मतलब जीन्स किस किस्म की हैं। तो इसमें यानी ब्लड से मुराद ये होता है कि जीन्स का उसमें एक ऐसा कम्बिनेशन या उसमें एक ऐसा जो अल्लाह ताला ने जो उसमें जीन्स का एक जो कम्बिनेशन बनाया है या जीन्स उसमें रखी हैं जिसकी बेस पे वो उसका वजूद है, तो वो जो है उससे दूसरों से जो प्रोमिनेंट करता है या दूसरों से उसे मुनफरिद मुकाम देता है, वो ये चीज़ जो है वो ब्लड कहलाती है। यानी जीन्स का उसमें वो वाली जीन्स जो कि उस कबूतर को या उस नस्ल को दूसरी नस्लों से या दूसरे कबूतरों से उसको मुनफरिद करती है, इस चीज़ को हम ब्लड कहते हैं। तो बाकी जहाँ तक इसके आगे जो है ब्लड का सवाल है, तो ये इसमें अच्छाई में भी आता है और समझे कमज़ोरी में भी आता है। तो अच्छाई वो है या स्ट्रॉन्ग जीन्स जिनको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन्स, अगर उसमें जो जीन्स है वो अगर ताकतवर है तो वो कबूतर जो है या वो नस्ल जो है वो दूसरी नस्लों से ज़्यादा अच्छा उड़ती है, अच्छा परफॉर्म करती है, वो स्यान में भी अच्छी होती है और जो है उड़ान में भी अच्छी होती है। तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करता है कि उसमें जीन्स किस किस्म के हैं। अगर उसमें जो है ताकतवर जीन्स हैं या स्ट्रॉन्ग जीन्स या जिनको हम डोमिनेंट जीन्स कहते हैं, तो उसकी बुनियाद पे वो नस्ल या वो कबूतर जो है वो दूसरों से ज़्यादा मुनफरिद होता है, उससे ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर वो जीन्स जो है वो कमज़ोर है, यानी हम उनको रिसेसिव जीन्स कहते हैं या वीक जीन्स कहते हैं, अगर वो जीन्स जो है वो कमज़ोर है तो वो कबूतरों की या उस नस्ल की जो परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर होती है। तो यानी वो स्यान भी उनमें कोई इतनी अच्छी नहीं होती, ना ही उनमें उड़ान इतनी अच्छी होती है। तो इसकी बेस पे जो है वो ब्लड का तयन जो है वो किया जाता है। अब जितने भी दुनिया में ये कबूतर परवरी का शौक़ है, इसमें अगर आप देखें तो जो है 3 किस्म के जो हमारे जो कबूतरों की नस्लें हैं या डोमेस्टिक पिजन्स हैं, उनकी 3 किस्म की वैरायटीज़ दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें एक जो है वो फैंसी कबूतर है, और दूसरे जो है वो होमर्स कबूतर हैं जिनको हम कासद कबूतर कहते हैं, और तीसरी जो वो जिनका हम लोग शौक़ करते हैं ये टिपलस कहलाती है। तो ये तीनों में जो है ब्लड का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी लोग बाहर से जो होमर्स के शौकीन हैं वो अगर बाहर से कबूतर मंगवाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के बाहर से, या बेल्जियम से आ रहे हैं या जर्मनी से आ रहे हैं या हॉलैंड से आ रहे हैं, चूँकि ये सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे जो भी कबूतर इधर आता है या दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में वो जाता है तो उसके साथ उसकी पेडिग्री होती है। पेडिग्री का मतलब होता है कि उसके दादा बाबा, फिर आगे उसके आगे फादर्स कौन थे, उसके आगे फादर्स कौन थे, तो ये इसको पेडिग्री कहते हैं। और पेडिग्री जो है ये ब्लड के बेस पे बनाई जाती है। तो ये इसी तरह अब हमारे पाकिस्तान में जो है ये पेडिग्री का इतना ज़्यादा रवाज नहीं है कि जी ये इस कबूतर के जो है वो परदादा ये थे, उसके आगे जो फादर थे वो ये थे, और इसके आगे माँ बाप जो है वो ये हैं, और ये कितनी नस्लों से चले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग भी ये पेडिग्री मेंटेन करें तो इसको या ये जो ब्लड है इसका आगे जो चल रहा है
تو وہ یہ چیز بھی مینٹین کریں تو ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ اب مجھے امید ہے ویورز کہ آپ لوگ کو فالو آپ نے کیا ہوگا کہ بلڈ کا مطلب کیا ہے۔ ہم لوگ مطلب کرتے تو ہیں بہت کہ جی یہ بلڈ فلاں بلڈ کا ہے، فلاں بلڈ کا ہے، تو بلڈ سے مراد ہے وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہے۔ تو نیکسٹ آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بریڈس میں آئیں گے، تو جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں بریڈ کا ذکر کروں گا کہ بریڈ ہوتی کیا ہے، اور یہ آگے جو ہے یہ بریڈس کو ہم مینٹین کیسے کرتے ہیں، یا بریڈس کو ہم جو ہے وہ آگے چلاتے کیسے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈس میں یہ بریڈس کا بھی انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل سے اس کا جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو باقی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اکثر بلڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم پوائنٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی کبوتر کے پوائنٹس جو ہیں وہ اتنے ہیں۔ کچھ ہمارے جو بہت سارے جو اساتذہ اکرام ہیں یا دوست ہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یا اپنے تجربے کی بیس پہ یا اپنے مشاہدے کی بیس پہ مختلف جو پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں جو آج سے اگر 20-25 سال یا 30 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ چیزیں جو پوائنٹس ہیں کبوتر کے یہ اتنے زیادہ ویل ڈیفائنڈ نہیں تھے یا عام نہیں تھے۔ جب سے یہ ماشاءاللہ میڈیا کا دور شروع ہوا ہے اور کبوتر پروری جو ہے اس میں ان ہوئی ہے تو یہ پوائنٹس کا بھی بہت سارا ذکر آتا ہے۔ باقی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پوائنٹس ہیں ہر ایک جو بھی اساتذہ اکرام آگے اس کو بتاتے ہیں یا دوست جو ہیں وہ آگے اس کو بتاتے ہیں وہ ان کے نزدیک بالکل ان کے مشاہدے کے مطابق بالکل صحیح ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بیسک جو کسی بھی کبوتر میں جو ہے وہ 10 یا 8 یا 10 پوائنٹ سے وہ عام طور پہ دیکھے جاتے ہیں جو کہ مشاہدے میں آتے ہیں۔ تو اس میں کبوتر کی آنکھ ہے، کبوتر کا پر ہے، کبوتر کی ہڈی ہے، کبوتر کا جوڑ ہے، کبوتر کا جسم ہے، اور پھر کبوتر کا جو ہے وہ کھڑے ہونے کا انداز ہے، اس کے پنجے ہیں، اس کے ناخن ہیں، اور یہ مطلب چیزیں جو ہے 8-10 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ کامنلی جو ہے وہ ہر کبوتر میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو عموماً یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کسی بھی پرندے میں۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کبوتر جو ہے ان پوائنٹس میں اکثر فار ایگزامپل اگر 10 پوائنٹ ہے یا تو اس میں سے اگر وہ 6 پوائنٹ پہ پورا اترتا ہے، 4 پوائنٹ پہ پورا نہیں اترتا، تو لیکن وہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے یا وہ جوڑا بچے بہت اچھے اڑاتا ہے، سیام بھی بہت اچھی ہے، اڑاتا بھی بہت اچھے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم لوگ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کبوتر کا بلڈ اچھا ہے، یعنی یہ پیچھے سے جو اس کے جینز ہیں یا اس کو جو وراثت میں یہ جینز ملے ہیں وہ اچھے جینز ملے ہیں جس کی بیس پہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ سیان میں بھی اچھی ہے اور اڑان میں بھی اچھی ہے۔ کیونکہ جینز جو ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی یہ جو ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا دوسرے لفظوں میں آپ کریں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کوڈنگ سسٹم رکھا ہے، یہ ایک ایسا کوڈ ہے جو کہ صرف یعنی آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اس میں جو جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے وہ اس میں ڈی این اے کی فارم میں ہوتا ہے۔ تو ڈی این اے جو ہے ہمیشہ مائکروسکوپ سے اس کا جو وہ دیکھا جاتا ہے یا اس کا انالیسس جو ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جو یعنی زولوجسٹ ہیں، جس طرح فارچونیٹلی میں بھی ایک زولوجسٹ ہوں، تو ہم لوگ تو اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتے یا ویژولائز نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیزیں جو ہے اگر اس میں اسٹرانگ جینز ہیں یا اس میں طاقتور جینز ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ اچھے بلڈ کا ہے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر ضرور کرتا ہے، چاہے اس میں وہ ہم جو پوائنٹس دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس میں پورے نہیں بھی ہیں تو وہ اس میں اپنے آپ کو ایکسپریس ضرور کرتا ہے، لیکن عام طور پہ عموماً یعنی آپ کہہ لیں کہ اس میں جو کبوتر ہے جو اچھے اسٹرانگ بلڈ کے ہیں یا اسٹرانگ جینز کے کبوتر ہیں ان میں پوائنٹ بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں،
میرے مشاہدے کے مطابق یا میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے. لیکن اگر اس میں کچھ پوائنٹس ایسے مس ہو رہے ہیں یا وہ کو اچھے نظر نہیں آ رہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بلڈ کبوتر کا اچھا ہے جو اس کو آگے پرفارم کرنے میں مدد کر رہا ہے. تو ویورس میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے اپنا نالج جو ہے یا اپنا علم جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا اور اپنے مشاہدے یا اپنے تجربے کے مطابق آپ اس کو آگے مزید اس کو جو ہے وہ ریئلائز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں نیکسٹ آگے انشاءاللہ ایپیسوڈس میں ہم لوگ بریڈ پہ جائیں گے کہ بریڈ کیا ہے اور بریڈ کے آگے پیرامیٹرز کیا ہیں, بریڈ بنتی کیسے ہے, بریڈ کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اور بریڈ کو مینٹین سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے وہ بریڈ مینٹیننس کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں تفصیل سے یہ ایپیسوڈ وائز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا نالج شیئر کروں گا, عرض کروں گا. امید ہے کہ آپ جو ہے اس سے ضرور انشاءاللہ آپ کا جو بھی آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو جی. بہت شکریہ. السلام علیکم.